کہتے ہیں کہ سمندر کے درمیان سے ایک بحری جہاز گزر رہا تھا اور سمندر میں اچانک ایک خطرناک سا طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے جہاز سنبھل نہیں پایا اور سارے مسافر اس سے ڈوب گئے اور جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ تو سارے مسافر ڈوب کے ادھر ادھر لاپتہ ہو گئے۔ ایک مسافر وہ تیرتا تیرتا ایک چھوٹے سے جزیرے پہ پہنچ گیا۔ اس جزیرے پہ جا کے اس نے بہت اللہ میاں سے بہت زیادہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکال لے۔ ایک دن ہوا وہ روتے روتے اسی طرح دعا کرتے کرتے سو گیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی وہ اسی طرح روتے روتے دعا کرتے کرتے سو گیا۔ تیسرے دن اس نے اس بات پہ صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے اب مجھے یہیں گزارا کرنا ہے۔ تو اس نے لکڑیاں جمع کر کے وہاں ایک چھوٹی سی اپنی اس جزیرے پہ جھونپڑی بنا لی اور آس پاس جو جنگل تھا وہاں سے وہ جانور تلاش کر کے کھاتا، وہاں سے لکڑیاں تلاش کر کے آگ جلاتا اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتا۔ سمندر سے مچھلیاں پکڑ لیتا اور اس طرح اپنی وہ ریگولر جو روٹین تھی وہ پوری کر رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور وہ بالکل ہی نا امید ہو گیا تھا کہ اب میرا یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، میں پوری زندگی ہی اسی سچویشن میں گزار دوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ جلا رہا ہوتا ہے اور آگ جل نہیں رہی ہوتی، لکڑیاں کم ہوتی ہیں، تو وہ چنگاری جلتی چھوڑ کے جنگل میں چلا جاتا ہے اور لکڑیاں جمع کرنے لگتا ہے۔ جب وہ لکڑیاں جمع کر کے آ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جھونپڑی اس چنگاری سے جل رہی ہے اور وہ راکھ بالکل ہو رہی ہے۔ تو وہ بڑی کوشش کرتا ہے اس جھونپڑی کو بچانے کی، لیکن وہ بچا نہیں پاتا اور وہ پوری جھونپڑی کو آگ لگ جاتی ہے۔ اور یہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ اپنی قسمت کو بھی کوستا ہے اور اللہ میاں سے بھی شکوے شکایتیں کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، پہلے میں یہاں پھنس گیا اور اب میرے پاس گزر بسر کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح وہ شکوے شکایتیں کرتا وہیں ریت پہ لیٹا سو جاتا ہے۔ جب اگلے دن اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے قریب ایک بڑا سا بحری جہاز دیکھتا ہے اور وہ پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس بحری جہاز سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ تو اسے کہتا ہے کہ کل آپ نے تو ہمیں فائر سگنل دیا تھا۔ اس نے کہا میں نے فائر سگنل؟ میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں دیا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ کل جو اس کی جھونپڑی جلی تھی وہ ایک اللہ میاں کی طرف سے ایک کام تھا، اللہ میاں کی طرف سے اس کی ایک مدد تھی، جس کے لیے اس نے اتنی اپنی قسمت کو کوسا اور اتنا نا امیدی اللہ میاں کی طرف سے ظاہر کی۔ تو اس لیے جو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بہتر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ بے شک وقتی طور پہ ہمیں بڑا ہی پینفل اور بڑا ہی دل خراش سا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں، اور ہم واقعی فوراً شکوے شکایتوں پہ اتر آتے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں، یا اللہ ہم نے ایسا کیا کر دیا، فلانا تو ایسے فلانا تو ویسے۔ دیکھیں دنیا ہے ہی آزمائش۔ اللہ میاں نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کسی کو مال کے ذریعے، کسی کو اولاد کے ذریعے، کسی کو عورتوں کے ذریعے، تو جس کی جو کمزوری ہے اللہ میاں اس کو پکڑتا ہے اور ضرور آزمائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ کون اس کی طرف آتا ہے۔ اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو اپنی مشکل کے وقت میں یا اپنے پریشانیوں میں بجائے اللہ میاں کوسنے کے یا بجائے نا امید ہونے کے وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یقیناً وہ کسی نہ کسی دن بہت جلد ان قریب وہ اس سچویشن سے نکل جاتے ہیں اور ان کا پھر ایسا پختہ یقین اس خدا پہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اگر پھر ایک پینسل بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ اسی سے مانگتے ہیں، بے شک دینے والا وہی ہے۔ تو نا امیدی کفر ہے، ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے وہ آپ کو ایک سمجھیں ایک سفر ہے جو آپ کو ایک اچھی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جس چیز کا آپ گمان کرتے ہو بالکل ویسا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مینیفیسٹیشن، جو آج کل کی بڑی ٹرمینالوجی نکلی ہے کہ مینیفیسٹیشن بڑی چیز ہے۔ تو مینیفیسٹ آپ جو کرتے ہو جو آپ اپنے دماغ میں ایزیوم کرتے ہو کہ ہاں ایسا ہے، تو لٹرلی وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ اگر آپ سوچتے ہو کہ میری فلاں جگہ پہ درد ہے یا میں بیمار ہوں، اور آپ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے آ جاتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل نارمل ہے، کسی وجہ سے نہیں ہے، تو آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہو، کوئی آپ میڈیسن نہیں بھی لیتے۔ تو یہ سارا سائیکولوجی کا کمال ہے۔ اگر آپ ایک چیز سوچ لیتے ہو کہ اگر ہمیں حاصل نہیں ہو رہی اور یہی ہمت ہی چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں یار ہو ہی نہیں سکتی، ہم سے یہ کام ہوگا ہی نہیں، تو واقعی ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ محنت سے، لگن سے کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور ساتھ دعاؤں کو بھی اپنے لگا لیتے ہو تو وہ ضرور کام ہوتا ہے۔ تو نا امیدی نہیں کرنی، ہمیشہ اچھے کی امید کرنی۔ جس کو جو مل رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس چیز کے پیچھے کتنی سٹرگل ہے۔ اس لیے دوسروں کو دیکھ کے ان کی زندگیوں کے انسپائر ہونے سے بجائے اپنی محنت کریں۔
اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہونا شروع کر دیں۔ باقی ہر کسی کی نا ایک سٹوری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کسی کے شوز میں پاؤں نہیں رکھتا نا تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے کھڑا ہے۔ تو ہر کسی کے شوز میں آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، صرف آپ اپنا شوز دیکھیں کہ اس میں آپ پاؤں کس طرح جو ہے نا سنبھل سکتے ہیں۔ تو کسی کی سچویشن کو جج کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ جو ہے نا خود خوش رہے اور اپنے آس پاس والے لوگوں کو خوش رہے، کہ اچھی سوچیں جو ہے نا اپنائیں، اچھی باتیں کریں، اچھے لوگوں کے صحبت میں رہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ نکتہ چینی کرنے والے ہیں تو ہم بھی لٹرلی کچھ عرصے بعد نا ویسے ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ہم بھی مین میخ اور ہر چیز میں برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے آس پاس جو ہیں پازیٹیو لوگ ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے مثبت جو ہے نا پہلو ہی دیکھتے ہیں، تو ہم بھی ایک ٹائم بعد اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی برائی نہ نظر نہیں آتی۔ تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے نہ سلیکٹ کیا کیجیے، ایسے لوگ اپنے آس پاس رکھیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو جی آج کا میرا ولاگ امید کرتی ہوں کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے آپ کو حاصل ہوا ہوگا، یہیں پہ میں اینڈ کر دوں گی۔ آج میں نے بنائی تھی بریانی، مزے کا لنچ کرنے کے بعد تھوڑی سی بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی ہے، اور اس کے بعد جی اب میں بچوں کو کروانے لگی ہوں نیپ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہیں پہ میں لوں گی آپ سے اجازت، امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کر دیجیے گا لائک، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹل دین بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔